کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ بھاری پردوں کے پیچھے سے سورج کی پہلی کرن اندر جھانکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاویز، جو ہمیشہ وقت کا پابند تھا، گہری نیند سو رہا تھا۔ میز پر رکھا اس کا قیمتی الارم کلاک ابھی بجنے ہی والا تھا کہ ایک دبے پاؤں سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ یہ دعا تھی، جس کے چہرے پر اس وقت ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں بلا کی شرارت تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے شاویز کا فون اٹھایا، الارم کی مخصوص بیپ بیپ والی آواز بدلی اور اس کی جگہ ایک انتہائی شور مچانے والا پنجابی ڈھول کا ٹریک لگا کر والیوم فل کر دیا۔ فون واپس میز پر رکھا اور خود بیڈ کے پیچھے چھپ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی ہنسی باہر نہ نکلے۔ ٹھیک 6 بجے کمرے میں اچانک ایسا دھماکہ خیز ڈھول بجا کہ شاویز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند کے کچے غلبے میں اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ بیڈ پر ہے یا کسی شادی کے پنڈال میں۔ اس نے بدحواسی میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون اٹھایا اور بڑی مشکل سے آواز بند کی۔ ابھی وہ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی تھمی ہوئی سانسوں کو بحال ہی کر رہا تھا کہ بیڈ کے پیچھے سے ایک زوردار قہقہ بلند ہوا۔ گڈ مارننگ شاویز بھائی، سنا ہے آج کل آپ کو صبح اٹھنے میں سستی ہو رہی تھی، تو سوچا ذرا دیسی طریقے سے آپ کا استقبال کروں۔ دعا بیڈ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور وہ اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شاویز نے اپنی گہری بھوری آنکھوں سے اسے گھورا۔ ان نظروں میں غصہ کم اور دعا کی اس معصومانہ شرارت پر ایک عجیب سا ضبط تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی مخصوص سپاٹ آواز میں بولا، دعا، یہ کمرہ ہے، کالج کا پلے گراؤنڈ نہیں، اور کتنی بار کہا ہے کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ناک کیا کرو۔ دعا نے کندھے اچکائے۔ اب کزنز بھی ناک کر کے آئیں گے کیا؟ ویسے آپ کا چہرہ اس وقت دیکھنے والا تھا، بالکل ایسا جیسے کسی نے شیر کی دہاڑ کچار میں پٹاخہ پھوڑ دیا ہو۔ وہ ایک کہکہ لگا کر کمرے سے باہر بھاگ گئی، جبکہ شاویز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی، نہ محسوس ہونے والی مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ اسے پتہ تھا اس لڑکی کے بغیر یہ گھر اور اس کی زندگی دونوں کتنے بے رنگ ہیں۔ ناشتے کی میز پر پورا خاندان کا شور و غل تھا، لیکن شاویز خاموشی سے اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار کی سرخیوں میں مگن دکھائی دے رہا تھا۔ دعا، جو ابھی اپنی شرارت کی کامیابی کا جشن منا کر آئی تھی، بڑی معصومیت سے شاویز کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے چپکے سے شاویز کے مکھن لگے ٹوسٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ شاویز نے اخبار ایک طرف رکھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ دعا نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور دانت نکالتے ہوئے بولی کہ شاویز بھائی، آپ تو ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا ناشتہ نہیں بلکہ آپ کی کوئی قیمتی بزنس فائل چرانے کی لگی ہوں۔ شاویز کے چہرے پر ایک ثقیل سی سنجیدگی آئی اور اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر ایک گھونٹ بھرا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا کہ جو لوگ صبح صبح دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں، انہیں ناشتے میں رعایت نہیں ملتی۔ دعا نے شرارت سے آنکھ ماری اور کہنے لگی، وہ تو صرف آپ کی سستی دور کرنے کا ایک چھوٹا سا نسخہ تھا، ورنہ آپ تو اس گھر کے روایتی ہیرو بن کر ہمیشہ سنجیدہ ہی رہتے ہیں۔ تایا ابو اور چچا جان ان دونوں کی اس نوک جھونک پر مسکرا رہے تھے، لیکن شاویز نے دعا کی کسی بات کا جواب دینے کے بجائے چپکے سے اس کی پلیٹ میں رکھی ہوئی جام کی بوتل اپنی طرف سرکا لی۔ دعا نے جب پراٹھے کے لیے جیم ڈھونڈا تو اسے وہاں کچھ نہ ملا، وہ تلملا کر رہ گئی، جبکہ شاویز نے پہلی بار ایک فاتحانہ نظر اس پر ڈالی جس میں چھپا ہوا طنز صاف بتا رہا تھا کہ بدلہ برابر ہو چکا ہے۔ دعا نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا کہ آپ بہت بدلے باز ہیں شاویز بھائی، لیکن یاد رکھیں میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ پورے حال میں ان دونوں کی اس ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ نے ایک خوشگوار سی لہر دوڑا دی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاویز کی اس خاموش نظر کے پیچھے دعا کے لیے کتنا گہرا احساس چھپا ہوا ہے۔ شاویز کے جانے کے بعد دعا نے کچن میں جا کر زوردار غصے کا اظہار کیا، لیکن جلدی اسے یاد آیا کہ آج اسے یونیورسٹی میں ایک اہم پروجیکٹ جمع کروانا ہے جس کی فائل ابھی ادھوری تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور لیپ ٹاپ کھولا تو اسے ہکا بکا رہ جانا پڑا، کیونکہ وہ فائل جو کل رات تک ادھوری تھی اب مکمل ہو کر ڈیسک ٹاپ پر ایک الگ فولڈر میں محفوظ تھی۔ دعا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ شاویز نے نہ صرف اس کا کام مکمل کر دیا تھا بلکہ اس میں ایسی باریکیاں اور منطقی نکات شامل کیے تھے جو دعا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھے۔ اسے فوراً یاد آیا کہ رات کی دیر تک یہ جب وہ کام کرتے ہوئے ٹیبل پر ہی سو گئی تو شاویز نے شاید اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا ہوگا اور پھر خود جا کر اس کا پروجیکٹ مکمل کیا۔
دعا کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ وہی شاویز جو بھی ناشتے کی میز پر اس سے مکھن اور جیم کے لیے لڑ رہا تھا، خاموشی سے اس کی کتنی بڑی مشکل حل کر چکا تھا۔ اس نے بال کا پرنٹ نکالا اور بھاگتی ہوئی لانچ میں آئی، جہاں شاویز اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر آفس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دعا نے تھمے ہوئے قدموں سے اس کے قریب جا کر فائل دکھائی اور دھیمے لہجے میں پوچھا کہ شاویز بھائی، یہ آپ نے کب کیا؟ شاویز نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں وہی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن لہجہ نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیتے ہوئے بہت مختصر جواب دیا کہ جب تم خوابوں میں مکھن چوری کر رہی تھی، تب میں تمہاری سستی کا ازالہ کر رہا تھا۔ اب جلدی کر لو ورنہ یونیورسٹی کے لیے دیر ہو جائے گی۔ دعا کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن شاویز بغیر کوئی دوسرا جملہ کہے باہر نکل گیا۔ پیچھے دعا وہیں کھڑی رہ گئی، جسے پہلی بار احساس ہو گیا شاویز کی خاموشی کے پیچھے اس کے لیے کتنا گہرا احساس اور فکر چھپی ہے۔ دعا نے کچن میں جا کر شاویز کے لیے کافی بنانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے شرارتی دماغ نے ایک بار پھر انگڑائی لی۔ اس نے کافی کا مگ تیار کیا، اس میں بہترین کافی اور دودھ ڈالا، مگر چینی کے ڈبے کے بجائے ہاتھ نمک کے ڈبے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک چٹکی نہیں بلکہ پورے 2 چمچ نمک کافی میں شامل کر کے اس نے اسے اچھی طرح مکس کیا تاکہ دور سے پہچاننا مشکل ہو جائے۔ وہ اپنی اس انوکھی شکریہ کی پیشکش لے کر اسٹڈی روم میں پہنچی، جہاں شاویز کسی بزنس کال پر مصروف تھا۔ دعا نے بڑی معصومیت سے مگ میز پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی کہ شاویز بھائی، آپ نے میری اتنی بڑی مدد کی تو سوچا آپ کی پسندیدہ کافی اپنے ہاتھ سے بنا لوں۔ شاویز نے فون رکھ کر ایک لمحے کے لیے دعا کے چہرے کی غیر معمولی معصومیت کو بھانپا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی طوفان چھپا ہے، لیکن اس نے کچھ کہے بغیر مگ اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا گھونٹ بھرا، نمک کی کڑواہٹ نے اس کے پورے حلق کو جلا کر رکھ دیا، مگر کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تاثرات تک نہ بدلے۔ اس نے خاموشی سے دوسرا گھونٹ بھی بھر لیا، جبکہ دعا دیوار سے لگی بے چینی سے اس کے تھوکنے یا چلانے کا انتظار کر رہی تھی۔ دعا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب شاویز پورا مگ خالی کر کے میز پر رکھا اور بہت سکون سے بولا کہ کافی واقعی بہت الگ تھی۔ شکریہ دعا۔ دعا نے ہکا بکا ہو کر پوچھا کہ کیا آپ کو اس کا ذائقہ عجیب نہیں لگا؟ شاویز نے اپنی گہری نظریں اس کے چہرے پر جمائیں اور بہت سنجیدگی سے کہا، جب بنانے والے کی نیت میں محبت اور شرارت دونوں ملی ہوئی ہوں تو کڑواہٹ بھی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ دعا کا چہرہ ایک دم شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاویز کی اس گھٹیا سی حرکت کو بھی اتنے وقار سے قبول کر لے گا۔ اسے پہلی بار اپنی شرارت پر پچھتاوا ہوا اور وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ شاویز کے ضبط نے دعا کو اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور وہ سارا دن اسی کشمکش میں رہی کہ آخر وہ اتنا صبر کیسے کر لیتا ہے۔ شام کو گھر میں ایک بڑی خاندانی تقریب کا شور و غل تھا۔ روشنیاں چاروں طرف جگمگا رہی تھی اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ دعا نے اپنے لیے ایک خوبصورت بھاری لہنگا چنا تھا، جس کے کامدار دامن اور لمبی گھیر نے اسے چلنے میں مشکل میں ڈال رکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مسلسل اپنا لہنگا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کپڑے میں الجھ گیا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ فرش پر ہوگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، وہ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر سے تھام کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ شاویز تھا جو عین وقت پر وہاں پہنچا تھا۔ دعا کی سانسیں تھم گئیں اور اس کی نظر شاویز کی گہری پوری آنکھوں سے ٹکرائی، جس میں اس وقت غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور فکر تھی۔ شاویز نے اسے سہارا دے کر سیدھا کھڑا کیا، لیکن اس کا ہاتھ اب بھی دعا کے بازو پر جما ہوا تھا، جیسے وہ اسے اب بھی گرنے سے بچا رہا ہو۔ دعا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے پہلی بار شاویز کے اتنے قریب ہونے پر ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس کی اور شرم کے مارے اپنی نظریں جھکا لی۔ شاویز نے انتہائی دھیمے لہجے میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، شرارتیں اپنی جگہ دعا، لیکن اپنی حفاظت کرنا بھی سیکھو۔ ہر بار میں وہاں موجود نہیں ہوں گا۔ اس کی آواز میں موجود سنجیدگی اور اس کے لفظ کی تپش نے دعا کے گالوں کو سرخ کر دیا۔ وہ جو ہمیشہ اپنی زبان سے سب کو لاجواب کر دیتی تھی، آج ایک لفظ بھی نہ بول سکی اور خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھال کر وہاں سے ہٹ گئی۔ تقریب کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی۔ دعا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہنستی مسکراتی سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر دور کھڑا شاویز اپنی عقابی نظروں سے مسلسل اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک دور کا کزن جو اپنی بدتمیزی اور کڑ مزاجی کے لیے مشہور تھا، دعا کے قریب آیا اور غیر ضروری طور پر اس کے لباس اور حلیے پر بےہودہ تبصرے کرنے لگا۔ دعا نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن جب اس نے حد پار کرتے ہوئے دعا کا راستہ روک کر
اسے 2 معنی جملے کسے تو دعا کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہاں گھبراہٹ نے ڈیرا ڈال لیا۔ شاویز جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھری۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور اس کزن کا بازو اتنی مضبوطی سے مروڑا کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ شاویز کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور لہجہ برف سے زیادہ سرد تھا جب اس نے دہاڑنے کی بجائے بہت دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھ لو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ کزن شاویز کے رعب اور غصے کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بول سکا اور وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ دعا نے حیرت اور ممنوعیت سے شاویز کو دیکھا جو ابھی تک غصے میں ہانپ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دعا کے سہمے ہوئے چہرے پر پڑی، اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر دعا کے سر پر ہاتھ رکھا، جو اس کی بات کی علامت ہے کہ جب تک وہ موجود ہے کوئی اسے میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ دعا کو اس لمحے احساس ہوا کہ شاویز کی یہ خاموش حفاظت اسے دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ محسوس کروا رہی ہے۔ کالج کی سالانہ نمائش کے دوران دعا اپنے چند کلاس فیلوز کے ساتھ ایک اسٹال پر کھڑی بے تکلفی سے کہکے لگا رہی تھی، خاص طور پر اس کا ایک ہم جماعت زہیب جو کافی خوش اخلاق اور باتونی تھا، دعا کی باتوں پر کھل کر ہنس رہا تھا اور دعا بھی اپنی شرارتی فطرت کے باعث اسے دلچسپ قصے سنا رہی تھی۔ اسی دوران شاویز جو کسی دفتری کام کے سلسلے میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک لمحے کے لیے وہاں رکا۔ اس کی نظر جب دعا کے کھلے چہرے پر اور زہیب کی غربت پر پڑی تو اس کے اندر جیسے حسد کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ شاویز کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور اس کا چہرہ غصے سے تپنے لگا۔ اسے دعا کو یوں کسی غیر لڑکے کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھنا برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تیکھے قدموں سے چلتا ہوا ان کے عین درمیان آ کھڑا ہوا، جس سے دعا کی ہنسی میں ہی رک گئی۔ شاویز نے زہیب کو ایک ایسی سرد اور کاٹدار نظر سے دیکھا کہ وہ بیچارہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ دعا نے حیرت سے شاویز کو دیکھا اور ابھی وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شاویز نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا کہ دعا، گھر چلنے کا وقت ہو گیا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے اور مجھے تمہارے فضول مشغلوں کے لیے انتظار کرنے کی عادت نہیں ہے۔ دعا کا دل چاہا وہ بحث کرے، لیکن شاویز کے چہرے پر پھیلی ہوئی اور غیر معمولی سختی اور اس کی آنکھوں میں چھپی ملکیت کی چمک دیکھ کر اس کی زبان کنگ ہو گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر اس کے پیچھے چل دی، جبکہ شاویز کا غصے سے بھرا ہوا انداز صاف بتا رہا تھا کہ آج دعا کی خیر نہیں ہے۔ گاڑی میں گھر تک کا سفر انتہائی بوجھل خاموشی میں کٹا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پر داخل ہوئے، شاویز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے دعا کو لانچ میں ہی روک لیا اور اپنی مخصوص گہری آواز میں، جس میں اب کی بار حد درجہ سختی تھی، صاف کہہ دیا کہ آج کے بعد تمہیں اس لڑکے کے آس پاس بھی نہ دیکھوں۔ بہتر ہوگا کہ تم یونیورسٹی کے بعد سیدھی گھر آیا کرو۔ یہ فضول کی آوارہ گردی اور کہہ مجھے سخت ناپسند ہے۔ جو پہلے ہی اس کے رویے پر تلملا رہی تھی، یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور چلائی کہ شاویز بھائی، آپ میرے تایہ بھائی ہیں، میرے وارڈن نہیں، مجھے میرے دوست سے بات کرنے سے روکنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ شاویز نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لیا اور سرد لہجے میں توڑ ٹوک فیصلہ سنایا کہ حق مجھے میرے احساس نے دیا ہے اور اب یہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی حد میں رہو گی، ورنہ میں تمہارا یونیورسٹی جانا بھی بند کروا سکتا ہوں۔ دعا کا دل اس بیجا سختی پر پوری طرح ٹوٹ گیا۔ اسے شاویز کا یہ روپ پہلے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے غصے اور دکھ سے اپنی بھیگی آنکھیں شاویز کے چہرے پر گاڑ دی اور بنا کچھ کہے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس نے جاتے جاتے دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ پورے گھر میں اس کی گونج سنائی دی، اور اس لمحے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ کبھی شاویز سے بات نہیں کرے گی۔ اگلے کئی روز تک گھر کی فضاؤں میں ایک عجیب سا حبس چھایا رہا۔ جہاں دعا نے شاویز کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، وہ جو کبھی شاویز کے کمرے میں دھماکے سے داخل ہوتی تھی، اب اس کے سائے سے بھی کترانے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر اگر شاویز بیٹھتا تو دعا اپنا کپ اٹھا کر کچن میں چلی جاتی، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اپنی نظر چرا کر ایسے گزر جاتی جیسے شاویز وہاں موجود ہی نہ ہو۔ شاویز جو اپنی فطری سنجیدگی کے باعث ہمیشہ خاموش رہتا تھا، اب دعا کی اس خاموشی سے پوری طرح ٹوٹنے لگا تھا۔ اسے رہ کر اپنے سخت رویے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر اس کی عنایت سے معذرت کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ رات گئے تک ٹیرس پر کھڑا دعا کے کمرے کی کھڑکی
کی بند روشنیوں کو تکتا رہتا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے پل بھر کے لیے بھی سکون لینے دے رہی تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ کسی بہانے سے بات کا آغاز کرے، کبھی پانی مانگنے کے بہانے تو کبھی کسی فائل کا پوچھنے کے لیے، مگر دعا کا سپاٹ چہرہ اور خاموش لب اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ گھر کے باقی افراد بھی ان دونوں کے درمیان اس سرد جنگ کو محسوس کر رہے تھے، مگر چاویز کی بے بسی اب اس کے چہرے سے صاف عیاں ہونے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ دعا کی شرارتیں اسے جتنا تنگ کرتی تھی، اس کی یہ خاموشی اسے کہیں زیادہ اذیت دے رہی ہے۔ رات کی خاموشی میں اچانک دعا کے کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی، جس نے برابر والے کمرے میں بے چین بیٹھے شاویز کو چونکا دیا۔ وہ دیوانہ وار دعا کے کمرے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دعا فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ شاویز کا سارا ضبط، ساری عنائی پل میں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے تڑپ کر دعا کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے پکارنے لگا، مگر دعا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جاوید نے نہ جوتے دیکھے نہ اپنی چادر، بس دعا کو گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی کی طرف لپکا۔ سڑک پر ٹریفک کے باوجود وہ گاڑی کو ہوا سے باتیں کرواتا رہا۔ اس کی ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر گرفت تھی اور دوسرے ہاتھ کے دعا کے ٹھنڈے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ زندگی کی طرف واپس کھینچ رہا ہو۔ ہسپتال پہنچ کر اس نے ڈاکٹروں کو ایسے پکارا جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ جب دعا کو اسٹریچر پر اندر لے جایا گیا تو شاویز وہیں کوریڈور میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ نکلے جو اس نے برسوں سے اپنی سخت شخصیت کے پیچھے چھپا رکھے تھے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اس خوف کا احساس ہوا کہ دعا کے بغیر اس کی دنیا بالکل اندھیر ہے۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں بیپ بیپ کرتی مشینوں کی آواز کے درمیان دعا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ سر میں شدید بھاری پن تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے شاویز پر پڑی، اس کی سانسیں ایک لمحے کو رکی۔ شاویز، جو ہمیشہ استری شدہ قمیض اور سلیقے سے بنے بالوں میں نظر آتا تھا، اس وقت بکھرا ہوا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف بتا رہے تھے کہ وہ رات بھر سویا نہیں۔ دعا نے جیسے ہی تھوڑی جنبش کی، جاوید لپک کر اس کے قریب ہوا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ دعا نے دیکھا کہ شاویز کی پلکیں گیلی تھی اور اس کی مضبوط گرفت میں ایک عجیب سا ارتعاش تھا۔ تم ٹھیک ہو دعا؟ شاویز کی آواز بھرا گئی تھی، وہ آواز جو ہمیشہ حکم دیتی تھی آج التجاؤں سے بھری تھی۔ دعا، جو اب تک اس سے ناراض تھی، شاویز کی یہ حالت دیکھ کر اپنا سارا غصہ بھول گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس شخص کی خاموشی میں کتنی گہری محبت چھپی ہے، کہ وہ اسے کھونے کے ڈر سے ٹوٹ کر بکھر گیا ہے۔ دعا نے بہت دھیمے سے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو کہ وہ یہی ہے۔ جاوید نے اپنا سر دعا کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے اسے زندگی کی سب سے بڑی دولت دوبارہ مل گئی ہو۔ کمرے میں موجود ادویات کی مخصوص بو کے درمیان شاویز نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور دعا کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پہلے جیسی گرختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا اعتراف تھا جو برسوں سے اس کے سینے میں قید تھا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں نے تمہیں دکھ دیا، تم پر پابندیاں لگائیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تمہاری یہ خاموشی مجھے مار رہی تھی۔ میں تمہاری شرارتوں سے جتنا تنگ آتا تھا، تمہارے اس روپ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ اذیت دی ہے۔ شاویز کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر دعا کی ہتھیلی پر گرا، جس نے دعا کے دل کی تمام برف پگھلا دی۔ دعا نے مسکراتے ہوئے اپنی دوسری ہتھیلی سے شاویز کے گال پر موجود نمی کو صاف کیا اور شرارت سے بولی، شاویز بھائی، آپ تو بڑے ڈرامے باز نکلے۔ میں تو سمجھتی تھی کہ اس سے آپ صرف ایک خڑوس تایاداد ہیں، لیکن آپ تو بالکل فلمی ہیرو کی طرح رو رہے ہیں۔ شاویز نے اس اچانک شرارت پر ایک گہرا سانس لیا اور اس کے ماتھے پر پیار دیا، جبکہ دعا کی آنکھوں میں اب شاویز کے لیے وہی پرانا احترام اور ایک نئی محبت کی چمک توڑ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا یہ خڑوس بھائی اب اس کی زندگی کا اصل ہیرو بن چکا ہے، جس کا احساس اس کی ہر دھڑکن میں بسا ہوا ہے۔ ہسپتال سے چھٹی ملنے کے بعد جب شاویز دعا کو لے کر گھر پہنچا تو پورے گھر کی فضا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اترتے وقت شاویز نے کمال احتیاط سے دعا کا ہاتھ تھامے رکھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو جسے ذرا سی ٹھیس بھی ٹوٹنے کا ڈر ہو۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی تایا جان اور چچی جان نے دعا کو دعاؤں کے سائے میں گھیر لیا، مگر دعا کی نظریں بار بار شاویز کا تعاقب کر رہی تھی، جو دور کھڑا سکون کی سانس لے رہا تھا۔ شاویز نے جب دیکھا کہ دعا اب سب کے درمیان محفوظ ہے تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن دعا نے وہیں سے آواز دی کہ شاویز بھائی، میری وہ نمکین کافی اب بھی ادھار ہے، کیا آپ اسے پی لیں گے؟
جاوید نے مڑ کر دیکھا تو دعا کے چہرے پر وہی پرانی دلکش شرارت لوٹ آئی تھی جس نے تمام گھر کی تمام اداسی کو ایک پل میں ختم کر دیا۔ جاوید کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی جو اس کی سنجیدہ شخصیت پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھری اور دعا کو آرام کرنے کا اشارہ کیا۔ اس رات گھر کی دیواروں نے محسوس کیا کہ ان کے درمیان کی وہ سرد جنگ اب ایک خوبصورت اور مضبوط صلح میں بدل چکی ہے جہاں لفظوں سے زیادہ احساس بول رہا تھا۔ اگلے چند دنوں میں گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ دعا پہلے کی طرح جاوید سے چھپتی نہیں تھی بلکہ اب وہ جان بوجھ کر اس کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے بہانے اس کے گرد گھومتی رہتی۔ ایک شام جب جاوید لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی بزنس ای میل کا جواب دینے میں مصروف تھا، دعا دبے پاؤں آئی اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اسکرین میں جھانکنے لگی۔ جاوید نے اسے محسوس کر لیا تھا مگر تجاہل عارفانہ برتتے ہوئے کام جاری رکھا۔ دعا نے جب دیکھا کہ وہ اسے لفٹ نہیں کروا رہا تو اس نے شرارت سے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا، جاوید بھائی آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب پہلے کی طرح کھڑوس نہیں لگتے۔ جاوید نے ٹائپنگ روک دی اور ایک کپ دھواں اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ اچھا تو اب میں کیا لگتا ہوں؟ اس کے لہجے میں اب وہ پرانی والی سختی نہیں تھی بلکہ ایک دوستانہ چھیڑ چھاڑ تھی۔ دعا نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مسکرا کر بولی، اب آپ بالکل میرے وہ پرسنل ہیرو لگتے ہیں جو خاموشی سے سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سن کر جاوید کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ اسکرین پر جما لیں تاکہ دعا اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی جذباتی چمک نہ دیکھ لے، مگر اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ نے سب کچھ واضح کر دیا تھا۔ ان کے درمیان اب صرف رشتہ کزنز کا نہیں رہا تھا بلکہ ایک انکہی اور مضبوط تعلق کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد جب تمام گھر والے لاؤنج میں جمع تھے تو دادا جان نے گلا صاف کرتے ہوئے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ جاوید نے ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھا تھا جبکہ دعا چچی جان کے ساتھ لڈو کھیلنے میں مگن تھی، مگر دادا جان کے لہجے کی سنجیدگی نے سب کو خاموش کر دیا۔ انہوں نے جاوید اور دعا کی طرف باری باری دیکھا اور پھر دائی ابو سے مخاطب ہو کر کہا کہ میری خواہش ہے کہ ان دونوں بچوں کے اس خوبصورت رشتے کو اب ایک نام دے دیا جائے۔ جاوید جتنا سلجھا ہوا ہے، دعا اتنی شرارتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ دعا کے ہاتھ سے لڈو کی گوٹی وہیں گر گئی اور اس کا چہرہ شرم و حیا سے گلابی ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر ایک نظر جاوید پر ڈالی جو اپنی نظریں جھکائے خاموشی سے دادا جان کی بات سن رہا تھا۔ دائی ابو اور چچا جان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا اور فوراً اس تجویز کی تائید کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جاوید کی خاموش محبت اور دعا کی شرارتیں ایک دوسرے کا مکمل عکس ہیں۔ جاوید نے اگرچہ کوئی لفظ نہیں بولا مگر اس کے چہرے پر پھیلتی ہوئی وقار بھری مسکراہٹ اور دعا کی نیچی نظریں سب کچھ بیان کر رہی تھیں۔ پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائی جبکہ دعا خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی جہاں اس کا دل ایک انجانی سی خوشی سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا لیکن اسی دوران جاوید کی ایک دور کی کزن علیزے جو برسوں سے جاوید کو اپنا آئیڈل مانے بیٹھی تھی، اس رشتے کی خبر سن کر تلملا اٹھی۔ علیزے خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد چالاک اور حاسد فطرت کی مالک تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جاوید جیسی روبدار شخصیت صرف اسی کی جوڑ ہی ہے۔ اس نے ہمیشہ ہی سنا تھا کہ دادا جان نے دعا اور جاوید کی بات پکی کر دی ہے۔ اس کے دل میں حسد کی ایک آگ لگ سی اور اس نے فوراً سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ وہ بڑی عیاری سے دعا کے پاس آئی اور دوستی کا لبادہ اوڑھ کر اس کے ساتھ وقت گزارنے لگی تاکہ اس کے دل میں جاوید کے خلاف زہر بڑھ سکے۔ ایک شام جب دعا اپنے کمرے میں اکیلی تھی، علیزے نے موقع پا کر قدم رکھا اور بڑے ہمدردانہ لہجے میں بولنا شروع کیا کہ دعا تم تو بہت معصوم ہو، تمہیں اندازہ نہیں کہ جاوید کتنا سخت اور انا پرست انسان ہے۔ دعا نے حیرت سے اسے دیکھا تو علیزے نے اپنی چال چلتے ہوئے کہا کہ جاوید تو کبھی تم جیسی بچکانی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو صرف دادا جان کا دباؤ، تمہاری اس اچانک بیماری کا
پر اس کا ترس ہے، جس کی وجہ سے وہ اس رشتے پر راضی ہوا ہے، ورنہ وہ تو کسی میچور لڑکی کا خواب دیکھتا تھا۔ دعا کا دل یہ سن کر دھک سے رہ گیا اور اس کے ذہن میں وہی پرانی باتیں گھومنے لگی جب شاویز اس پر سختی کرتا تھا۔ اسے لگا جیسے علیزہ سچ کہہ رہی ہے اور شاویز کی یہ تمام محبت صرف ایک ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ علیزہ نے دعا کے چہرے پر اترتی اداسی کو دیکھ کر دل ہی دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ دبائی۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے نشانے پر تیر مار دیا ہے۔ علیزہ کی باتوں نے دعا کے معصوم دل میں شکوک و شبہات کا ایسا بیج بو دیا تھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی۔ دعا جو کل تک شاویز کی آہٹ پر بھی کھل اٹھتی تھی، اب اچانک ایک برف کی دیوار بن گئی۔ اس نے شاویز سے نظریں چرانا شروع کر دی اور گھر کے کاموں میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ شاویز کو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ایک شام جب شاویز آفس سے تھکا ہوا واپس آیا اور عادت کے مطابق دعا کے لیے اس کی پسندیدہ چاکلیٹ لایا تو دعا نے اسے شکریہ کہے بغیر میز پر رکھ دیا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ شاویز جو اپنی زندگی میں دعا کی چہکتی آواز کا عادی ہو چکا تھا، اس اچانک تبدیلی پر بری طرح الجھ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ دعا کی آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں بلکہ ایک عجیب سا دکھ اور اجنبیت ہے جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ شاویز نے کئی بار چاہا کہ اسے روک کر پوچھے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، لیکن دعا کی سرد مہری اسے خاموش رہنے پر مجبور کر دی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے مطالعہ کے کمرے میں بیٹھا اسی الجھن میں ڈوبا رہتا کہ جو لڑکی چند دن پہلے اسے اپنا ہیرو مان رہی تھی وہ آج اس اجنبی کی طرح کیوں دیکھ رہی ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ علیزہ کی بچھائی ہوئی یہ خاموش سازش ان کے خوبصورت رشتے کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ شاویز نے محسوس کیا کہ دعا کی یہ خاموشی وہ عام شرارتی غصہ نہیں ہے جو وہ اکثر دکھاتی تھی، بلکہ اس بار اس کے رویے میں گہرا دکھ اور بیزاری شامل تھی۔ اس نے کئی بار کوشش کی دعا کا سامنا کرے مگر وہ ہر بار کمال مہارت سے راستہ بدل لیتی۔ ایک شام جب شاویز لاؤنج میں اکیلا تھا اور دعا وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ آج اسے پوچھ کر رہے گا۔ شاویز نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور بہت دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں پوچھا کہ دعا، آخر مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ تم نے مجھے اجنبیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے؟ دعا نے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا جن میں شکوک کی گرد جمی ہوئی تھی اور بنا کوئی جواب دیے وہاں سے ایسے گزری جیسے شاویز کا وجود ہی نہ ہو۔ شاویز وہیں ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی حنا کو ٹھیس نہیں پہنچی تھی بلکہ اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ کہیں وہ دعا کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو رشتہ بنپنا شروع ہوا تھا اسے کس کی نظر لگ گئی اور یہی الجھن اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ شاویز نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس خاموشی کی جڑ تک پہنچ کر رہے گا۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ دعا بلا وجہ اس طرح بدل سکتی ہے۔ ایک شام جب وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا اسی الجھن میں گم تھا، علیزہ ہاتھ میں کافی کا مگ لیے بڑے ٹھاٹھ سے اندر داخل ہوئی اور میز پر رکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں بولی، شاویز، تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے اپنا سکون برباد کر رہے ہو؟ دیکھو تو ذرا، اسے تمہاری پرواہ تک نہیں، وہ تو اپنی سہیلیوں اور کزنز کے ساتھ فون پر لگی رہتی ہے اور یہاں تم پریشان ہو۔ شاویز نے ایک تیز نظر علیزہ پر ڈالی۔ اسے علیزہ کی ضرورت سے زیادہ ہمدردی کچھ عجیب لگی۔ علیزہ نے موقع پا کر مزید زہر اگلا، سچ تو یہ ہے کہ دعا بھی بچی ہے، اسے تمہاری سنجیدگی ایک بوجھ لگتی ہے، وہ شاید کسی اور کی طرف مائل ہے۔ شاویز کا ہاتھ غصے سے بھینچ گیا مگر اس نے ضبط کیا اور علیزہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی علیزہ باہر نکلی شاویز نے دیکھا کہ اس کا فون میز پر ہی رہ گیا تھا۔ اچانک اس پر ایک میسج پاپ اپ ہوا جو علیزہ نے کسی سہیلی کو بھیجا تھا۔ دعا کے دماغ میں شک کا زہر بھر دیا ہے، اب وہ خود ہی شاویز سے دور ہو جائے گی۔ شاویز کی آنکھوں میں غصے کی لہر چمک گئی۔ اس پہیلی کا حل مل چکا تھا۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ دعا کی اس بے رخی کے پیچھے علیزہ کی گھٹیا چال ہے اور اب اسے دعا کا اعتماد واپس جیتنا تھا۔ اگلی صبح جب دعا لائبریری میں اکیلی بیٹھی کسی کتاب کی صفحات پلٹ رہی تھی مگر اس کی نظریں کہیں اور ہی جمی تھیں، شاویز خاموشی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ مقفل کر دیا۔ دعا نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن شاویز نے اس کے سامنے میز پر ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اب بس بہت ہو گیا دعا، اب تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ شاویز کے لہجے میں وہ حق مانا رنگ تھا جو دعا کو ہمیشہ لاجواب کر دیتا۔ دعا نے تڑپ کر کہا، مجھے کچھ نہیں سننا شاویز بھائی، آپ ہمدردی کر رہے ہیں مجھ سے پر آپ کو تو میں بچکانی لگتی ہوں نا۔ شاویز نے گہرا سانس لیا اور اپنا فون دعا کے سامنے رکھ دیا جس پر علیزہ کا وہ میسج کھلا تھا۔ دعا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیغام پڑھا،
اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جاوید نے بہت نرمی سے اس کے قریب جھک کر کہا، دعا، میری سنجیدگی کو میری بیزاری مت سمجھو۔ میں نے کبھی تم پر ترس نہیں کھایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ تمہاری اس معصومیت اور شرارتوں نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ دعا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک خاص کی باتوں میں آ کر اپنے اس ہیرو کو کتنا دکھ پہنچا چکی ہے۔ جاوید نے خاموشی سے اس کے آنسو پونچھے اور لائبریری کی اس خاموشی میں ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں ایک پل میں دم توڑ گئیں۔ لائبریری کے اس واقعے کے بعد جاوید نے خاموشی سے کام لینے کے بجائے حقائق سب کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دعا کا ہاتھ تھامے لاؤنج میں آیا، جہاں علیزہ بڑے اطمینان سے چچی جان کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جاوید نے بغیر کسی تمہید کے علیزہ کا فون میز پر رکھا اور بلند آواز میں سب گھر والوں کو جمع ہونے کا کہا۔ دادا جان اور دایا ابو کی موجودگی میں جاوید نے علیزہ کے وہ تمام میسیجز اور ریکارڈنگز دکھائیں جو اس نے دعا کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کی تھی۔ علیزہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور اس کی چپ زبانی اسے دھوکہ دے گئی۔ وہ ایک لفظ بھی اپنی صفائی میں نہ بول سکی۔ دایا ابو نے غصے اور افسوس سے علیزہ کی طرف دیکھا اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ جس لڑکی کے دل میں اپنوں کے لیے اتنا زہر ہے، اس کے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ علیزہ کو اسی وقت اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے جانا پڑا، جبکہ دعا نے دایا ابو کے پیچھے چھپ کر جاوید کی طرف دیکھا، جو اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ اسے تحفظ فراہم کر رہا تھا۔ گھر سے ایک منفی سائے کے جاتے ہی فضا ایک بار پھر پرسکون ہو گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے بچوں کا رشتہ ٹوٹنے سے بچ گیا۔ علیزہ کے جانے کے بعد گھر کی فضا ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی بوجھل بادل چھٹ گیا ہو۔ جاوید نے اس موقع کو یادگار بنانے کے لیے خاص سرپرائز کا منصوبہ بنایا اور گھر کے باغیچے کو رات کے وقت برقی گمکموں اور سفید گلابوں سے سجوا دیا۔ جب دعا کو وہاں لایا گیا تو وہ حیرت سے بت بنی رہ گئی۔ پورے باغ میں اس کی پسندیدہ خوشبو رچی بسی تھی اور درمیان میں ایک خوبصورت میز پر انگوٹھیوں کا باکس رکھا تھا۔ جاوید، جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، آج سب کے سامنے دعا کے قریب آیا اور بہت وقار کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، دعا، کیا تم اس خڑوس ہیرو کے ساتھ زندگی بھر کی شرارتیں کرنے کے لیے تیار ہو؟ دعا کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں اور اس نے شرماتے ہوئے سر ہلا کر حامی بھر دی، جس پر دادا جان اور باقی گھر والوں نے تالیاں بجا کر مبارکباد دی۔ دایا ابو نے باقاعدہ طور پر منگنی کی رسم ادا کی اور جاوید نے دعا کی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی پہنائی، جس کی چمک دعا کے چہرے کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ اس رات آسمان کے تارے بھی جیسے ان کی اس نئی شروعات پر گواہ بن کر چمک رہے تھے اور دعا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ جاوید کی خاموش محبت اس کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ شادی کی تاریخ طے پاتے ہی پورے گھر میں ایک جشن کا سماں پیدا ہو گیا اور تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑوں، زر پر کام والے جوڑوں اور جیولری کے ڈیزائنز کے ڈھیر لگ گئے، مگر دعا کی ضدی طبیعت اب بھی برقرار تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے جس مال میں بھی جاتی، اسے کچھ پسند ہی نہ آتا، یہاں تک کہ جاوید کو خود میدان میں اترنا پڑا۔ ایک شام جاوید دعا کو لے کر شہر کے سب سے مہنگے ڈیزائنر اسٹوڈیو پہنچا، جہاں دعا ایک سرخ رنگ کے بھاری لہنگے کو مسترد کر رہی تھی، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ بہت اولڈ فیشن ہے۔ جاوید نے خاموشی سے ایک کونے میں لٹکا ہوا گہرا زمردی، سبز اور سنہری کام والا لباس اٹھایا، جس کی نفاست دیکھتے ہی بنتی تھی۔ اس نے وہ جوڑا دعا کے سامنے رکھا اور بہت اعتماد سے کہا، یہ پہن کر دیکھو، یہ تمہاری شخصیت پر جچے گا۔ دعا نے پہلے تو ناک چڑھائی، مگر جب وہ لباس پہن کر ٹرائل روم سے باہر آئی تو وہاں موجود ہر شخص کی نظریں اس پر ٹھہر گئیں۔ وہ واقعی کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ جاوید کی پسند کی داد دیتے ہوئے دعا کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی اور اس نے پہلی بار تسلیم کیا کہ اس کے ہیرو کا ذوق واقعی کمال کا ہے۔ اس شاپنگ کے ہنگامے نے دونوں کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا، جہاں اب ہر فیصلے میں جاوید کی رائے دعا کے لیے حرف آخر بنتی جا رہی تھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے پورے صحن کو پیلے اور نارنجی رنگ کے گلدستوں اور کچے موتیوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ دعا زرد رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کی سہیلیاں اور کزن ڈھولک پر روایتی گیت گا رہی تھیں۔ مہندی والی لڑکی نے بڑی نفاست سے دعا کی ہتھیلی کے عین بیچ میں چھپا کر شین کا حرف لکھ دیا، جسے دیکھ کر دعا کے
چہرے پر حیا کی لالی دوڑ گئی۔ شاویز جو عموماً ایسی محفلوں سے دور رہتا تھا، آج سب کے اصرار پر وہاں موجود تھا اور دور کھڑا مسلسل دعا کو ہی تک رہا تھا، جس کی معصومیت آج اپنے عروج پر تھی۔ اچانک شاویز نے سب کے سامنے آ کر دعا کے پاس بیٹھنے کا فیصلہ کیا، جس پر گھر بھر میں شور مچ گیا اور سب نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا کہ آج تو شاویز بھائی بھی رنگ میں رنگے ہوئے۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی جس میں سونے کی ایک نازک سی پائل تھی اور اسے دعا کے سامنے رکھ دیا۔ دعا نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا، جبکہ شاویز نے بہت دھیمے سے اس کے کان میں کہا، تمہارے قدموں کی چاپ اب اس گھر کا سکون بن چکی ہے دعا۔ اس لمحے ڈھولک کی تاپ اور تیز ہو گئی اور دعا کو محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت موڑ لے چکا ہے، جہاں ہر خوشی شاویز کے نام سے جڑی ہے۔ نکاح کا دن دعا کی زندگی کا سب سے یادگار اور جذباتی دن تھا، جب وہ سرخ رنگ کے روسی جوڑے میں بھرپور، سر پر بھاری دوپٹہ لیے اور آنکھوں میں حیا کے ڈھیروں دیپ جلائے نکاح کے مصلے پر بیٹھی تھی۔ اور جیسے ہی قاضی صاحب نے شاویز کا نام لے کر اس سے پوچھا تو اس کے لبوں سے نکلا، قبول ہے۔ کلہ اس پورے حال میں ایک مقدس خاموشی بکھیر گیا۔ شاویز جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، اس نے جیسے ہی دستخط کیے تو اسے محسوس ہوا کہ اب دعا ہمیشہ کے لیے اس کی ہو چکی ہے۔ اور رخصتی کے وقت جب دعا اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو شاویز نے بہت مان سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے آنسو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ شادی کے بعد جب دعا اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی تو اسے شاویز کے کمرے کی ہر چیز بدلی ہوئی ملی، کیونکہ شاویز نے اس کی پسند کے مطابق وہاں رنگ برنگے پھول اور کتابیں سجا رکھی تھیں تاکہ اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو، لیکن شرارت تو دعا کی فطرت میں تھی، اس لیے اس نے اگلے ہی دن شاویز کی اہم فائل میں ایک چھوٹا سا تھینک یو نوٹ چھپا دیا، جس نے شاویز کے چہرے پر کام کے دوران مسکراہٹ بکھیر دی۔ ان کے تعلق میں اب ایک نئی دوستی پروان چڑھ رہی تھی، جہاں شاویز اسے گاڑی چلانا سکھاتا اور دعا اسے باورچی خانے میں اپنی ناکام کوکنگ کے تجربات سے محفوظ کرتی، یہاں تک کہ ایک بار نمک کی جگہ چینی ڈال کر اس نے شاویز کو ایسا سالن کھلایا کہ بیچارہ شاویز اس سے محبت میں چپ چاپ کھا گیا، لیکن بعد میں دعا کے ہنسنے پر اس سے بھی ہنسی آ گئی۔ اسی دوران ایک بار پھر علیزے نے فون کے ذریعے دعا کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ شاویز اب بھی اسے ایک بچی سمجھتا ہے اور وہ کبھی اسے برابری کا درجہ نہیں دے گا، مگر اب کی بار دعا وہ پرانی والی کچی کڑی نہیں دی۔ اب اس نے شاویز کو فون دکھا کر اس کا اعتماد جیتا اور شاویز نے اسے سمجھایا کہ رشتہ بھروسے کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ دوسروں کی باتوں پر۔ شاویز نے دعا کی تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور خود اسے یونیورسٹی چھوڑنے اور لینے جاتا، جس سے ان کے درمیان کا وہ پروفیسر اور اسٹوڈنٹ والا رشتہ ایک بار پھر ایک خوبصورت موڑ پر آ گیا، جہاں وہ اسے اسائنمنٹس میں مدد دیتا اور دعا اسے اپنی یونیورسٹی کی تمام کہانیاں سناتی۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی تو شاویز دعا کو لان میں لے گیا اور وہاں انہوں نے پہلی بار کھل کر اپنے مستقبل کے خوابوں کا تذکرہ کیا، جہاں شاویز نے اعتراف کیا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے سے پہلے کتنا ادھورا اور خشک مزاج تھا، جبکہ دعا نے اقرار کیا کہ اس کا کھڑوس ہونا ہی دراصل اس کی سب سے بڑی ڈھال تھی۔ ان کی زندگی اب ایک پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی، جہاں ہر آنے والا دن ان کے رشتے کو مزید معتبر بنا رہا تھا۔ اور شاویز نے دعا کی پہلی سالگرہ پر ایک الگ ایسا سرپرائز دیا جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی، یعنی اس کے لکھے ہوئے افسانوں کو ایک کتابی شکل میں شائع کروا کر اس کے سامنے رکھ دیا، جسے دیکھ کر دعا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور اسے لگا کہ شاویز صرف اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کے خوابوں کا محافظ بھی ہے۔ ان 40 سینز تک پہنچتے پہنچتے ان کی کہانی اب ایک مکمل، پختہ اور محبت بھرے رشتے کی مثال بن چکی تھی، جہاں اب کوئی علیزے یا کوئی غلط فہمی جگہ نہیں پا سکتی تھی۔ شاویز اور دعا کی زندگی میں اب صرف محبت اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ احترام ہی باقی رہ گیا تھا۔ شاویز نے دعا کے لکھے ہوئے ناول کی تقریب رونمائی کے لیے شہر کے سب سے بڑے ہال کا انتخاب کیا تاکہ وہ دنیا کو بتا سکے کہ اس کی بیوی کتنی باصلاحیت ہے، اور جب سٹیج پر کھڑے ہو کر دعا نے اپنی کامیابی کا صحرا شاویز کے سر باندھا تو حال تالیوں سے گونج اٹھا، جس سے ان کے رشتے کی مضبوطی سب پر عیاں ہو گئی۔ اس تقریب کے کچھ عرصہ بعد گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی دستک ہوئی، جب ڈاکٹر نے دعا کو یہ خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے
اور یہ سن کر شاویز کی آنکھوں میں خوشی کے وہ آنسو آ گئے جو اس نے زندگی میں صرف 2 بار دیکھے تھے، یعنی ایک بار جب دعا اسپتال میں تھی اور آج جب اسے کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ملنے والا ہے۔ شاویز اب پہلے سے بھی زیادہ نرم دل اور خیال رکھنے والا شوہر بن گیا تھا، جو رات گیر تک دعا کے لیے کچن میں جا کر اس کی پسندیدہ چیزیں بناتا، اسے آرام کی تلقین کرتا، جبکہ دعا اسے چھیڑتے ہوئے کہتی کہ اب تو آپ واقعی خروج سے سپر ہیرو بن چکے ہیں۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور وہ دن بھی آ گئے جب گھر کے آنگن میں ایک چھوٹی سی پری جیسی بیٹی کی صورت میں خوشیاں بکھر گئیں، جس کا نام انہوں نے مل کر حیا رکھا، اور اس کے آنے سے دادا جان اور دایا ابو کے مرجھائے ہوئے چہرے بھی کھل اٹھے۔ جاوید اب کام سے جلدی گھر لوٹتا تاکہ وہ اپنی بیٹی اور دعا کے ساتھ وقت گزار سکے، اور ایک شام جب وہ سب لان میں بیٹھے تھے تو جاوید نے دعا کا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ دعا، تم نے میری زندگی کے بے رنگ کینوس میں اتنے رنگ بھر دیے ہیں کہ اب مجھے ہر طرف صرف بہار ہی نظر آتی ہے۔ علیزے جو کبھی ان کے درمیان دیوار بننے آئی تھی، اب اپنی زندگی کے پچھتاؤں میں گھری دور کہیں تنہا رہ گئی تھی، جبکہ شاوید اور دعا کا گھرانہ اب پورے خاندان کے لیے ایک مثال بن چکا تھا، جہاں ہر فیصلے میں مشاورت، ہر دکھ میں شراکت اور ہر خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ شامل تھا۔ کہانی کے 50ویں سین تک پہنچتے پہنچتے شاوید نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے دعا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک ایسی مکمل فیملی فوٹو بنائی جس میں ان کے چہرے کی مسکراہٹ مصنوعی نہیں بلکہ ان کے دلوں کے سکون کی عکاس تھی، اور یوں ایک ضدی شرارتی لڑکی اور ایک سنجیدہ باوقار مرد کی یہ کہانی اپنی تمام تر تلخیوں اور غلط فہمیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک ایسی ہیپی اینڈنگ پر ختم ہوئی جہاں محبت نے انا کو شکست دے کر ایک ابدی رشتے کی